ناظرین محترم، آج ہماری 24ویں تراویح ہے اور اس میں ہم نے سورہ قاف کی تلاوت کی، پھر سورہ زاریات کی تلاوت کی، اس کے بعد سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے اور سورۃ الرحمن۔ تو ان ساری صورتوں کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آج ہم نے تلاوت کی ہے، اور یہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت، توحید اور رسالت کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے، اور لوگوں کے ایمان مضبوط کرنے کے لیے بار بار کسی مضمون کو مختلف پیرائے میں مختلف مواقع پر بیان فرمایا ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں جس طرح سے قاف ہے یا صاد ہے، ان کو پہلے بھی بتایا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول کا آنا اور اس کا لوگوں کو یہ بتانا کہ دوبارہ زندگی ہوگی، انسانوں کے لیے بڑا عجیب ہے، وہ اس کو بڑا تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افعجینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، پہلی مرتبہ کس نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ کیا ہم ہی نے پیدا نہیں کیا تھا؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم عدم میں تھے، ہم نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں انسان بنایا۔ تو جو پہلی مرتبہ بغیر کسی وجود کے پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ اس کے وجود کے ڈھانچے اور اس کے وجود کے ذرات کو کیوں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مثالیں دی ہیں کائنات کی مختلف چیزوں کی، جو انسان جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ان کی مثالیں دی ہیں، اور پھر فرمایا ہے کہ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور پھر اللہ ہی کی ذات کے بارے میں الٹے سیدھے سوال شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جہنم جو ہے، جہنم کیا ہے؟ جہنم ایک بہت ہی دردناک، خوفناک اور بہت بڑی ایک چیز ہے، اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر جھونک ڈالیں گے، اگلے اور پچھلے سارے کے سارے جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، شیاطین جن و انس سب کے سب وہاں پر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جب ہم پوچھیں گے دوزخ سے کہ کیا اے دوزخ تیرا پیٹ بھر گیا، تو وہ کہے گی کچھ مزید بھی ہیں تو لے کے آؤ۔ یعنی جہنم کے اندر تو ان کو ٹھونسا جائے گا، جنت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا کہ برزت الجحیم للغاوین، یعنی جو حد سے گزر جانے والے باغی ہیں ان کے لیے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے جنت سجائی جائے گی، دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو سجایا جائے گا، اور غیر بعید وہ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جنتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک جنتی کے پاس اتنا اتنا علاقہ ہوگا کہ اتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اور کس قدر بڑی جنت ہوگی۔ تو دوزخ میں تو ان کو ٹھونسا جائے گا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لڑ بھی رہے ہوں گے، جھگڑ بھی رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے چہرے بھی نوچ رہے ہوں گے، گالیاں بھی دے رہے ہوں گے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کو یہ بات بتائی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور یہ بھی بات بتائی کہ جو کچھ انسان زبان سے نکالتا ہے یا اعمال کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھنے والا لکھ لیتا ہے۔ ہاں، دل کے اندر جو خیال گزرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے اوپر سے بھول چوک کے ساتھ کوئی غلطی ہو جانا اس کو بھی معاف کر دیا، ارادتاً غلطی نہیں کی، بھول چوک سے غلطی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی بھول چوک سے کھا پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بھول چوک ہو یہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ دل کے اندر آنے والے وسوسے اور خیالات جو ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے میری امت کی پکڑ نہیں کی۔ تو فرشتے کون سی بات لکھتے ہیں؟ جو عمل سے ظاہر ہو جائے، خواہ نیکی کا عمل ہو یا برائی کا عمل ہو، جو زبان سے نکل آئے، خواہ اچھا لفظ ہو یا برا لفظ ہو۔ تو فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کوئی بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو تیز تیز لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے۔ آگے سورہ زاریات ہے، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یہ ہواؤں کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہوائیں ذرات کو اڑاتی ہیں، بڑے بھاری بوجھل بادلوں کی صورت میں اٹھائے پھرتی ہیں، اور پھر ان کی تعریف کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہواؤں کی مختلف پیرائے میں۔ اور کس بات کے اوپر اللہ نے قسم کھائی ہے ہواؤں کی؟
اس بات پر قسم کھائی انما توعدون لصادق، جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ سچی بات ہے۔ یہ بھی یعنی آخرت کا عقیدہ جو اسی کے حوالے سے بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اٹکل پچو لگانے والے ہیں، جو کھیل کود میں لگے یہ خراسون کے کہا ان کے بارے میں، تو یہ خراسون جو ہیں یہ قتل ہو گئے، مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ تو یقین کی بات ہے، اس پر اٹکل پچو باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا ہوگا کہ ایسا ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بس ایمان رکھو اس کے اوپر۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اہل تقوی جو ہیں وہ باغات کے اندر ہوں گے اور چشمے ہوں گے وہاں پر۔ یہ ساری صورتوں کے اندر یہ مضمون مسلسل چلتا ہے، جنات کا ذکر، عیون کا ذکر، نہروں کا ذکر، نعمتوں کا ذکر، دوزخ اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ان صورتوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان صورتوں کو پڑھا جائے تو آدمی اپنی آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھ سکتا ہے، دوزخ کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ جنتی بھی اسے نعمتوں کے اندر نظر آتے ہیں اور دوزخی بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے ہوئے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ ذاریات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا ذکر کیا ہے جو انسانی شکل میں آئے تھے لیکن فرشتے تھے، اور خوشخبری لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسحاق بیٹے کی، اور عذاب کی وعید لے کر آئے تھے قوم لوط کے لیے۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، عاد و سمود کا ذکر ہے، اور ان ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ ان سب کی طرف میں نے اپنے انبیاء بھیجے، ان کے خیر خواہ تھے، انہوں نے اپنی خیر خواہ ادا کیا، لوگوں نے مان کر نہیں دیا، پھر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر چیز جو ہے اس کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ سورت کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خلقنا من کل شیء زوجین، خلقنا من کل شیء زوجین، ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیجیے کہ بجلی جو ہے اس کے اندر بھی اس کے یعنی منفی اور مثبت کرنٹ جو ہیں وہ دونوں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ذکور و اناس کا جو سلسلہ ہے، یعنی مرد اور عورت کا یا مؤنث اور مذکر کا، یہ سارے سلسلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور کیا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رزق تو میں دیتا ہوں لیکن جن و انس جو ہیں ان کو میں نے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے ان سے ٹیکس وصول نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ تو سب کو رزق دیتا ہے، اس کو کیا کسی کی محتاجی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ جن و انس کا مقصد اللہ کی عبادت تھا، اس مقصد کو بھول گئے اور اپنے نفس کی غلامی میں اور شیطان کی غلامی میں لگ گئے، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سورہ طور ہے، اس میں طور کی قسم کھائی ہے، والطور وکتاب مسطور، قسم ہے طور کی اور قسم ہے لکھی جانے والی کتاب کی۔ اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت جو آنے والی ہے، جس کے ٹل نہیں سکتی اور جس سے آنکھیں بند کیے وہ غائب نہیں ہو سکتی، اس کو تو اپنے وقت پر آنا ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کردار جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ساتھ ساتھ بیان کیے ہیں۔ اہل ایمان کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور بہت بڑی اپنی نعمت ان کے لیے بیان فرمائی ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ اہل ایمان تھے، نیک اعمال کرتے تھے، ان کے والدین بھی اچھے تھے، نیک تھے، ان کی اولاد بھی اچھی تھی اور نیک تھی، اللہ تبارک و تعالی وہاں اپنے اعمال کے مطابق درجات متعین کرے گا، جس نے جو اعمال کیے، بلند درجہ، نچلا درجہ، اوسط درجہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان اہل ایمان کو جو نسلاً بعد نسلاً، باپ کے بعد اس کی اولاد، ماں باپ کے بعد ان کی اولاد، ان کی آگے اولاد، آگے ان کی اولاد، نیک اعمال کے اوپر اس راستے کے اوپر گامزن تھے، کیا خوش نصیب خاندان ہوں گے، کیا خوش نصیب افراد ہوں گے۔ فرمایا کہ جو نیچے والے ہوں گے ہم ان کو اوپر والوں کے ساتھ ملانے کے لیے اپ گریڈ کر دیں گے، ان کو آپس میں ملا دیں گے، لیکن کیا کریں گے، اوپر والوں کو نیچے نہیں کریں گے کہ وہ نیچے جا کر اپنا درجہ کم کر کے ان سے ملے، نیچے والوں کو اوپر کر دیں گے۔ وما التناهم من عمل من شیء، ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے اور ان کے اجر میں سے بھی کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے، بڑھا دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ بچے، لوگ کہتے ہیں بچے دو یا چھ، نہیں، بچے نیک اچھے، ہاں 2 ہوں یا 6 ہوں یا 8 ہوں یا جتنے بھی ہوں، 1 ہو، بچے نیک اچھے۔ اور بچوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے والدین کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ نجم، والنجم اذا ہوا، یعنی ستارے کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب وہ اپنی جگہ بدلتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا،
یہ آپ کے ساتھی جو ہیں محمد الرسول جو تمہارے درمیان پیدا ہوئے، جن کا بچپن تم جانتے ہو، جن کا خاندان جانتے ہو، حسب و نسب جانتے ہو، شب و روز جانتے ہو، ان کی سچائی کو جانتے ہو، یہ گمراہ نہیں ہوئے اور نہ ہی راستے سے بھٹکے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ بولتے ہیں، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، خواہشات نفس کے تحت تو ایک لفظ بھی نہیں کہتا، وہ تو اللہ کی وحی تم تک پہنچاتا ہے، وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی بات تو اللہ کی بات ہے۔ تو حضور کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کی حدیث و سنت جو ہے وہ اسی طرح سے ہے جس طرح قرآن ہے، صرف فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کی سنت اس کلام کی تشریح ہے جس کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا ذکر بھی کیا ہے، سدرۃ المنتہا کا ذکر بھی کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی بلندیوں پر جانا جو اس کا تذکرہ ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں پھر ان کی ہٹ دھرمی کا بھی تذکرہ ہے۔ اور فرمایا آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اعمال ہیں تمہارے، تمہیں زیادہ رونا چاہیے اور کم ہنسنا چاہیے، لیکن انسانوں کا حال کیا ہے؟ وہ کہانی قصوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی رنگ رلیوں اور بھول بھلائیوں میں گم ہیں، اور انہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے، اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بڑے اہم مضامین بیان کیے ہیں، انسان کو خطاب کیا براہ راست، اور ام للانسان ما تمنا، کہ انسان کو وہ کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے، فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرت اور یعنی پہلی دنیا، یہ موجودہ دنیا اور آخرت کی دنیا سب اللہ کی ملکیت ہے، اور لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، وہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کمایا کیا ہے، ہم اس پر تو نظر نہیں ڈالتے، آرزویں اور تمنائیں پالتے ہیں۔ اس سے منع فرمایا گیا ہے عمل پر توجہ دو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر، نجم کے بعد قمر پورے چاند کو کہتے ہیں، 14ویں کے چاند، اور اس کے اندر ایک معجزہ ہے بہت بڑا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ 14ویں کا چاند تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور آپ کے مخالفین سب عرب کے عام معاشرے کے مطابق گرمیوں کی راتوں کو چاند رات میں باہر مجلسیں جماتے تھے، باہر مجلس لگی ہوئی تھی، سب لوگ موجود تھے، اور چاند 14ویں کا چاند آسمان کے اوپر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی کا ایک اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑی کے دائیں جانب چلا گیا، دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے بائیں جانب چلا گیا، اور پھر اس کے بعد دونوں ٹکڑے آہستہ آہستہ آ کر آپس میں مل گئے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا اس معجزے کو تو کیا کہا، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، انہوں نے کہا یہ تو پرانا جو جادو چلا رہا تھا وہی ہے، ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، انتظار کرو، کوئی مسافر کہیں سے آئے تو اس سے پوچھو کہ اس رات اس نے یہ منظر دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا۔ تو جب قافلے آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، پھر دونوں آپس میں مل گئے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں، اور ہم نے اپنے خلاصہ مضامین قرآن کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ہندوستان کے ساحلی علاقوں کا، مالدیپ کے علاقے کا ایک راجہ جو ہے، وہ اس رات کو، چاند رات کو اپنے درباریوں کے ساتھ سمندر کے کنارے سیر کر رہا تھا، اور روزنامچے کے اندر، اس راجہ کے روزنامچے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس رات عجیب منظر راجہ اور اس کے درباریوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے، ایک جنوب کی طرف چلا گیا، دوسرا شمال کی طرف چلا گیا، اور پھر بعد میں دونوں آ کر آپس میں مل گئے۔ یہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے نازل کیا اور آسان پیرائے میں بیان کیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور بار بار یہ آیت دہرائی ہے۔ قرآن آپ نے رمضان میں سنا، تراویح میں سنا، آپ نے خود تلاوت کی، لیکن قرآن سے نصیحت اور قرآن سے اپنی زندگی کی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن نازل فرمائی جو عروس القرآن ہے، یعنی قرآن کی دلہن، اور اس کے اندر خوبصورتی ہے اور حسن ہے۔ ایک آیت کو بار بار اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ نازل فرمایا، اور بہت ہی ردم ہے اس کے اندر، اور جب پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، بعض روایات کے مطابق مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں یہ صورت جنوں کے مجلس کے سامنے پڑھی تھی، اور آپ نے جب صحابہ کے سامنے پڑھی تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے
کہ تم اس طرح جواب نہیں دے رہے جس طرح جن جواب دیتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جن کیا جواب دیتے؟ فرمایا جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو جن کہتے لا من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اے ہمارے پروردگارا ہم تیری کسی بھی نعمت کا انعام کا انکار نہیں کرتے اور حمد و تعریف کا مستحق تو ہی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ایک آیت کو دہرایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، جسم کی نعمتیں اور پھلوں کی نعمتیں اور زندگی گزارنے کے دیگر جو انعامات ہیں ان کی نعمتیں، اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے کیا تم اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنو گے؟ کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو کسی نعمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سورت کے مضامین جو ہیں بڑے اہم ہیں، ہمارے پاس چونکہ وقت بڑا کم ہے، میں نے اشارہ کیا ہے۔ آج کی ہماری منزل جو تھی سورہ الرحمن پر ختم ہوئی ہے اور ہماری 24 تراویح پوری ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ 27ویں کو ختم قرآن ہوگا، اور اس دن تک 3 ہماری جو تراویح ہیں ان کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اللہ نے مہلت دی اور زندگی نے ساتھ دیا، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہمارے رمضان کی باقی شبیں ہوں گی، باقی دن ہوں گے، اس میں بھی ہم رمضان اور قرآن کے بارے میں اور اسی حوالے سے کچھ تذکیر کی باتیں آپس میں شیئر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر چلنے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔